بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصف كل شيء وعده بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء خالق إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم مومنین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو ولادت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارکباد ہم سب مل کے بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محترم مومنین کرام، آج کا دن ہمارے لیے بڑی رحمتوں کا اور برکتوں کا نعمتوں کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم رہنما، عظیم لیڈر، عظیم پیشوا عنایت کیا۔ ہمارے نبی کا اس دنیا میں آنا رحمتوں کا نزول ہے اور شیاطین کا قید و بند ہے۔ ساری دنیا کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہمارے نبی کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ابتدائے زندگی سے اور انتہائی زندگی تک جو سب سے عظیم چیز ہمارے پیغمبر کے اندر نظر آتی ہے وہ ہے مکارم اخلاق۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، جس سے دنیا کا ہر انسان متاثر رہا، ہر انسان نے اس کو اپنانے کی کوشش کی، اور جب لوگوں نے ہمارے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا تو خدا وحدہ لا شریک نے نعمتوں کا نزول آسمانوں سے بھی کیا اور زمین سے بھی۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اور اپنے بندوں کو ان کے مقام تک پہنچانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تو ان کے علم کی ذمہ داری خدا پر ہے، وہ پڑھا لکھا بھیجتا ہے۔ ان کے علم اور بردباری خدا انہیں عنایت کرتا ہے۔ انبیاء نے دنیا میں کسی سے آگے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ خدا وحدہ لا شریک نے اپنی طرف سے ان کو علم اور علم عطا کیا، تاکہ جب وہ بندوں کے درمیان پہنچیں تو انہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اول انسان سے لے کے اور ہمارے نبی تک سارے نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو قدم نبی کا ہوتا ہے
وہ انسان کو توحید الہی پہ لا کے کھڑا کرنا. سب سے پہلا قدم ہے توحید الہی. جب انسان توحید کو سمجھے گا تو سمجھے گا کہ واقعا اسے پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہے، جس نے اس کے ہاتھوں کو بنایا. پھر وہ سمجھے گا میری آنکھوں میں نور جس نے عطا کیا وہ کتنا عظیم ہے، میری زبان کو بولنے کی طاقت جس نے دی وہ کتنا عظیم ہے، میرے کانوں کو سننے کی طاقت جس نے دی وہ کتنا بلندر ہے، میری ہڈیوں میں جان کو ڈالی، میری ہڈیوں میں طاقت عطا کی، مجھے چلنے کی صلاحیت دی. اس کا شکریہ ادا کر دینا ناممکن ہے. اس نے عقل جیسی نعمت عطا کی تاکہ ہم اچھائی اور برائی، نور و ظلمت، گندگی اور طہارت ان میں فرق کر سکیں. اور جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اسے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے اپنی طرف سے رہنما بھی بھیجا. انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم بھی بھیجا. کتاب کے ذریعے سے اس نے علم دیا اور نبی کے ذریعے سے اس نے ہمیں رہنما عطا کیا، ایک معلم عطا کیا، ایک ٹیچر عطا کیا، ایک پڑھانے والا بھی، تاکہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ بتاتا رہے کہ جو تمہیں پیدا کر رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم بہترین مقام پر جاؤ، اور اس بہترین مقام کا نام ہے جنت. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم بدترین جگہ سے محفوظ رہو. مجھے اس نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمیز کر کے تمہارے لیے بتاؤں کہ اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، خدا کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں اور خدا کی ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں. جب تم یہ سمجھو گے خدا کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس راستے کو اختیار کرو گے تو یقیناً تمہارے اندر ایک چیز پیدا ہوگی جسے کہا جاتا ہے خوف خدا. یعنی تم گناہوں سے محفوظ رہنے لگو گے، گناہوں سے دور رہنے لگو گے. جب گناہوں سے دور رہو گے تو خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. جتنے ہی گناہوں سے دور ہوگے شیطان تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا. گناہوں سے دور ہونا یا شیطان سے دور ہونا. جب شیطان تمہارے آنے کی کوشش کرے گا تو تمہارے عمل خیر میں وسوسے ڈالے گا، تمہارے نیک کاموں میں وسوسے پیدا کرے گا، شک و شبہات پیدا کرے گا. تمہارے لیڈر کے بارے میں، تمہارے نبی کے بارے میں، تمہارے رہنما کے بارے میں، تمہاری کتاب کے بارے میں، تمہارے دین کے بارے میں، تمہاری نماز کے بارے میں، تمہارے روزے کے بارے میں، تمہاری زکوٰۃ کے بارے میں، تمہارے خبز کے بارے میں، تمہاری خیرات کے بارے میں، ہر چیز میں وسوسے پیدا کرے گا. تمہاری ضرورت ہے تم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھو. جب تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو گے تو وسواس شیطانی سے محفوظ رہو گے، اور جب وسواس شیطانی سے محفوظ رہو گے تو یقیناً خدا کا قرب حاصل ہوگا. اور جب سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے، وہ جنت کی تلاش میں نہیں نکلے گا، جنت اس کی تلاش میں. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم آیات قرآنی کو سمجھیں. جب ہم آیات قرآنی کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے ہمیں کن چیزوں کی طرف بلایا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا. جیسے رحمتیں ہیں، ہمارے رسول کو اللہ نے جب بھیجا زمین اور آسمان سے رحمتیں نازل کی. رحمتوں نازل کرتا ہے، اور رحمتوں کا حاصل کرنا سب سے بڑی رحمت اگر ہمارے لیے کوئی ہے وہ ذات پیغمبر. اور عظیم رحمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت کو حاصل کریں. ہدایت حاصل کرنا آسان ہے، ہدایت پر باقی رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جس طرح آپ قیمتی چیز خرید کے تو لے آتے ہیں، لیکن قیمتی چیز کی حفاظت اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے جتنی وہ چیز قیمتی ہے. مثلا اگر آپ کے ہاتھ میں 10 روپے ہیں آج کے دور میں تو آپ ہاتھ میں پکڑ کے چل سکتے ہیں، کوئی نہیں چھینے گا. لوگ جانتے ہیں 10 روپے کی ویلیو کیا ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں 1,00,000 روپے ہیں تو آپ ایسے پکڑ کے نہیں چل سکتے، لوگ چھین کے بھاگیں. جتنی زیادہ چیز قیمتی ہے
اتنے ہی زیادہ اس کی سیکورٹی قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت قیمتی ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ہماری ہدایت کریں، اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ہمیں صراط مستقیم پر کھڑا کریں۔ کھڑا کرنا ان کا کام ہے، چلانا ان کا کام ہے، چلنا ہمارا کام ہے۔ ان کا کام ہے بتانا، قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ جب انسان کے اندر پیغمبر کا دیا ہوا اخلاق کردار پیدا ہو جاتا ہے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں خدا وحدہ شریف کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتیں نازل کر دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی اور ہم نے ان کی کرتوتوں کو پکڑ لیا۔ اللہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں، یہی تو فرق ہے ان خداؤں میں اور ہمارے خدا میں۔ جو کپڑا ڈالنے سے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہمارا خدا وہ ہے کہ جو زندہ بھی ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ضرورت ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے تقویٰ، سب سے بڑی چیز ہے اپنے نفس کا محاصرہ، سب سے بڑی چیز ہے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، سب سے بڑی چیز ہے اپنے نفس کو گرفتار کرنا، سب سے بڑی چیز ہے اپنے نفس کو اپنی جیل میں ڈالنا۔ اگر ہم نفس کی جیل میں چلے گئے تو اس کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اگر ہم نے اپنے نفس کو اپنی جیل میں ڈال لیا تو نفس ہمارے احکام کو مانے گا۔ اگر انسان بہترین اخلاق، اچھے کردار کو پیش کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت ساری آیات موجود ہیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق جب گزرتے تھے اور بچے کھیل رہے ہوتے تو نبی سب کو سلام کرتے، یعنی اخلاق کی ابتدا یہ ہے۔ آج ہم منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں سلام کرے، کوئی ہمارے پاس آئے اور وہ ہمیں سلام کرے، ہمارا احترام کرے۔ ہم سمجھیں گے کہ اس نے ہمیں سلام کر لیا، ہمارا اکرام کیا ہے۔ سلام سکھانے کے لیے بھی اگر کریں تو پہلے خود کریں۔ اگر ہم گھر میں پہلے اٹھتے ہیں اور بچے ہمارے بعد میں اٹھتے ہیں تو ہم انتظار نہ کریں کہ وہ ہمیں سلام کریں۔ ہمارے نبی کردار یہی رہا ہے، اور جس نبی کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا اس نے پاکیزہ نسل سے بھیجا، طاہر نسل سے بھیجا۔ ہمارے نبی جن کو اللہ نے حضرت عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصا ابن کلاب ابن مرہ بن لبی بن غالب بن قیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن نعاد بن معاد بن عدنان۔ سب سے بڑی چیز جو مورخین نے لکھی ہے، آج کے نوجوان کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ پیغمبر کی نسل کا جو سلسلہ ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ سب کے سب مسلمان تھے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے جو دنیا کے دھوکے میں آتے ہیں اور جعلی محبت اور جعلی پیار اس میں پھنس کے اپنی نسل کو تباہ و برباد کرتے۔ دنیا دکھانا چاہتی ہے کہ نہیں، آپ حسن اور خوبصورتی دیکھیے،
آپ مال و دولت دیکھیے، آج دیکھیے کیا حالات ہیں۔ پیغمبر کے لیے مورخین لکھ رہے ہیں کہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نسل کو طاہر اور پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی نسل کو طاہر اور پاکیزہ رکھنے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنا پڑے گا۔ اس دنیا کے فریب سے بچنا پڑے گا، اس دنیا کے دھوکے سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اس حسن اور خوبصورتی جو دکھائی جا رہی ہے، جو ظاہر کی جا رہی ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، قرآن مجید نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ اور نیکی اور بدی ہرگز باہم برابر نہیں ہو سکتی۔ بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کر سکتے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی سیرت یہی رہی ہے، جس نے برائیاں کی ہیں، جس نے بدی کی ہے، پیغمبر نے حسن اخلاق سے، اچھے کردار سے اس کا جواب دیا۔ نیکی اور بدی ہرگز برابر باہم نہیں ہو سکتے۔ بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرو۔ جب تم اس کام کو کرو گے، آپ کو یاد ہے پیغمبر جب تبلیغ اسلام کے لیے نکلتے تھے تو لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی ڈھیرے مارتا تھا، کوئی کانٹے بچھاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کچرا پھینکتا۔ ایک خاتون کچرا پھینکا تھا، اکثر اپنے بچپن سے بھی سنا ہے اس وقت۔ اسے ہم نے سننے تک رکھا ہے، نہیں، یہ سنایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ اسے ہم اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، لیکن ہم نے صرف سننے تک محدود کر دیا۔ چاہے مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں، خطبات ہوں، تو سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے۔ جو اپنی زندگی میں اس چیز کو لے آئیں گے، یقیناً معاشرہ، گھر، ہر چیز بدل جائے گا۔ پیغمبر اس کے گھر جاتے ہیں جو روز کچرا پھینکتی تھی، آج نہیں پھینکا ہے، چونکہ پیغمبر پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بدی کو کیسے دور کرو؟ نیکی سے دور۔ اور ہم بدی کو اس سے زیادہ بدی سے دور کریں۔ اس نے ایک بار ہماری برائی کی، ہم 10 بار کریں۔ وہ ایک بار نفرت کرے گا، ہم 100 بار نفرت کریں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کے گھر جانا۔ آج کچرا نہیں پھینکا گیا، دستور کے مطابق روز پھینکا جاتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ناحق بہکا دیا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ بہکانے والا ہمارا دوست ہے، جیسے وہ خاتون، بزرگ، بوڑھی جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ پیغمبر پر کچرا پھینک رہی۔ کیوں؟ کس وجہ سے پھینک رہی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا، تبھی تو اسے پتا چلا ہوگا۔ بزرگ خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے، کہیں نہیں جا رہی ہے، وہ بزرگ خاتون، بوڑھی عورت، کسی نے تو اسے جا کے بتایا ہوگا ایک پیغمبر آیا، وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے نا، وہ تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، وہ تمہارے عقائد کو خراب کر دے گا۔ تو نفرت میں اس نے کچھ نہیں کر سکتی، تو اپنے گھر کا کچرے پھینک دیتی۔ وہ اظہار نفرت تھا، کچرا پھینکنا اظہار نفرت تھا۔ اسے پتا ہے کچرے سے کچھ نہیں ہونے والا، گھر کے کوڑے سے کیا کرے، گندا ہو جائے گا، کپڑا جھاڑ لیں گے۔ اظہار نفرت ہے۔ کسی نے تو اسے نفرت کرائی ہے۔ جب کسی نے نفرت کرائی، جس کے ساتھ نفرت تھی، اس نفرت کا جب وہ جواب دینے گیا
اس کے ہاتھوں میں کچرا نہیں تھا، اس کے ہاتھوں میں ڈنڈا نہیں تھا. وہ خاتون منتظر یہ تھی، جب وہ سامنے دیکھتی ہے تو منتظر یہ تھی کہ کب ہم پر کچرا، اس کا جواب دے، مارے، سزا دے، اذیت پہنچائیں. ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ افراد ہیں، میں تو اکیلی ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پر کچرا ڈالنے نہیں آتا، میں تمہیں کسی کچرے کا، تمہیں جو کوڑا پھینکتی تھی اس کا جواب دینے نہیں آیا، میں تمہاری خیریت پوچھنے. تم نے آج کچرا نہیں پھینکا، میں سمجھا شاید بیمار تو نہیں ہو گئی آپ کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی. خاتون کہتی ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، یہ آدمی تو کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہمیں خبر دینے والا غلط تھا، اس نے ہمیں بہکایا ہے. لیکن اگر پیغمبر بھی اس کی برائی کا جواب برائی سے دیتے تو برائی میں ہی ختم ہو جاتی. ہمارے درمیان میں کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ عقائد کو خراب کرنے کے لیے، آپس کے اختلاف کو بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے، چاہے وہ مجالس کے ذریعے ہو، چاہے ولایت کے ذریعے ہو، چاہے خطبات کے ذریعے ہو، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، ہمارے درمیان میں جن چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ چیز پیش کریں جو قرآن اور احادیث کی روح سے ہے. اگر کوئی کسی نے اس کو بہکا دیا ہے، غلط انفارمیشن دے دی ہے، تو ہمیں اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے اسے جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں صحیح انفارمیشن دیتے رہنا، صحیح خبر دیتے رہنا. پیغمبر جب اس کے گھر پہنچے، اسے جب صحیح خبر ملی تو اپنی نفرت سے اس نے دستبرداری اختیار کر دی، نفرت کو محبت پر بدل دیا. ایک خاتون جو اپنا سارا سامان لیے دروازے پر بیٹھی ہے، مجھے اس شہر سے چلے جانا. پیغمبر میں گزر ہوا، اتنا سارا سامان کوئی آئے میرے سر پر رکھ دے، مدینے سے چلی جاؤ، میں شہر چھوڑ رہی ہوں. بس اے نوجوان ادھر آؤ، سامان کی گٹھری میرے سر پہ رکھ دو. آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں شہر سے باہر جاؤں گا. چلیے ہم پہنچا دیتے. شہر سے باہر پہنچ گئے، گٹھری رکھ دی. نوجوان نے پوچھا شہر چھوڑ کیوں رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ محمد نامی شخص ہے جو سب کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے، جو اخلاق کا اچھا نہیں ہے، جو کردار کا اچھا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں ایسا شہر ہی چھوڑ دو. پیغمبر نے اس سے کچھ نہیں کہا. جب چلنے لگے خاتون نے پوچھا تم کون ہو تو بتاؤ. جس سے نفرت کرتی ہو، جس کی نفرت کی وجہ سے تم شہر چھوڑ رہے، میں وہی ہوں. غلط خبر کی وجہ سے شہر چھوڑ رہی ہے، غلط خبر کی وجہ سے کچرا پھینکا جا رہا ہے، غلط خبر کی وجہ سے نفرت کی جا رہی ہے. لیکن اگر خبر صحیح پہنچ جاتی ہے تو نفرت محبت میں بدل جاتی ہے. لیکن مجھے تو کچھ اور بتایا گیا، آپ عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ قتل کرتے ہیں، آپ مارتے ہیں. اب تو مجھے اسی شہر میں رہنا جہاں آپ رہیں گے. ایسا ہم غور کریں، دیکھیں کہیں ہمیں کوئی غلط خبریں تو نہیں دے رہا ہے، کوئی ہمارے عقائد کو خراب تو نہیں کر رہا ہے، کوئی ہمیں راستے سے تو نہیں ہٹا رہا ہے. یہ ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو. وہ ہمیں کوشش کرنا پڑے گی. اسی طریقے سے اور بہت ساری آیات ہیں جو اخلاق کے اوپر مبنی ہے. انسان اگر اس چیز سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
اللہ کی رحمت کی بدولت آپ ان کے لیے مہربان ہو گئے. ہمارے رسول جو لوگ پیغمبر کے ساتھ بد اخلاقی کرتے تھے، پیغمبر ان کے لیے مہربان ہو گئے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے پیغمبر جانتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق ہوگا تو اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ یقیناً آپ کے پاس سے دور ہو جاتے. آپ نے دیکھا اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ رحم دل. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان میں اور یہودی میں اور عیسائی میں یہ فرق ہے کہ اگر ایک جہاز آسمان میں پرواز کر رہا ہو، یہودی اور عیسائیوں کا ایک دشمن اس میں بیٹھا ہو تو پورے جہاز کو اڑا دیں گے. اور اسی جہاز میں اگر ایک مومن ہو، باقی سب مسلمانوں کے دشمن ہو، تو مسلمان کا دل اتنا رحم رکھتا ہے، رحم دل ہے، اس ایک مومن کو بچانے کے لیے اپنے 1000 دشمنوں کو آزاد. اللہ نے پیغمبر کے لیے اس قرآن مجید میں اللہ کی رحمت کی بدولت آپ ان کے لیے مہربان ہو گئے. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ یقیناً آپ کے پاس سے دور ہو جاتے. بس آپ انہیں معاف کر دیں. آپ نے دیکھا نا اس خاتون کے لیے جس میں کوڑا ڈالا، پیغمبر نے معاف کیا. اسے شہر کو چھوڑ کے جا رہی تھی، پیغمبر کے ہمراہ واپس آ گئی، معاف کر دیں. ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کیا یہ آیات صرف پیغمبر کے لیے؟ پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنائیں. اس طرح کہا جا رہا ہے اللہ کی رحمت کی بدولت آپ ان کے لیے مہربان ہو گئے. تو اللہ کی رحمت کی بدولت ہم اپنے خانوادے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے مہربان ہو جائیں. جب آپ مہربان ہو جائیں گے آپ کا دل نرم ہو جائے گا. آپ سخت دل نہیں ہیں. مسلمان سخت دل نہیں ہو سکتا، بھوکا رہ سکتا، بھوکا دیکھ نہیں سکتا. مسلمان کی پہچان ہے. جب آپ رحم دل ہو جائیں گے تو آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، ایک کوالٹی پیدا ہوگی، معاف کر دیں گے. جب آپ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے. اور معاف کر دینے کے بعد جو ایک چیز بتائی ہے اس آیت کریمہ میں واقعاً بڑی عظیم ہے. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور ایک چیز، امور میں ان سے مشورہ کریں، یعنی اپنے کاموں میں رائے لیں. رائے لینے سے محبت بڑھتی ہے. عمل کرنا ہی نہیں کرنا بعد کی بات ہوتی ہے، لیکن رائے لینے سے ایک دوسرے پر اعتماد، بھروسہ قائم ہو جاتا ہے. یہ اخلاق کا ایک بہترین راستہ بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے امور میں مشورہ کریں، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. اب اگر آپس میں مشورہ کریں، رائے کریں، جب یہ مضبوط ہوگی تو اللہ پر بھروسہ بھی مضبوط ہوگا. یقیناً اللہ پر بھروسہ کرنا یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انما بما ارسلتم به کافرون. ہم نے جس بستی میں کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے عیش پرستوں نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ پیغام لائے ہو، ہم اس کا انکار کریں. انبیاء کی باتوں کا انکار اکثر ان لوگوں نے کیا ہے جو مسند پرست تھے، جو دنیا پرست تھے، عیش و عشرت چاہتے تھے، وہ کسی قاعدے قانون میں نہیں آنا چاہتے. ان لوگوں نے
قرآن کا انکار کیا، آیات الہی کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا. کیوں؟ ان کی عیش و عشرت میں دخل پیدا ہو جائے گا، ان کے مال حرام جمع کرنے میں دخل پیدا ہو جائے گا، ان کا عہدہ متزلزل ہو جائے گا، کرسی ہلنے لگے گی. اس لیے انہوں نے انبیاء کی سیرت کو، ائمہ کی سیرت کو، آیات قرآنی کو جھٹلا دیا. نہیں چاہیے. کیا یہ آیات صرف لکھنے کے لیے ہے اور ہمیں سننے کے لیے؟ قرآن مجید نے ہمیں اسی لیے عنایت کیا کہ ہم عمل کریں، اس راستے کو اپنائیں، انبیاء کے قصے بتائیں، انبیاء کے واقعات بتائیں، اپنی رحمت اور مغفرت کا تذکرہ کیا، عذاب نازل ہونے، عذاب جن پر نازل کیا ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، ہمارے لیے جو رہنما بھیجے ان کا ذکر کیا ہے، اس کو ہماری کتنی فکر ہے اس کا ذکر کیا ہے، اس دنیا کے بعد جہاں ہم رہیں گے اس کا ذکر کیا ہے، اگر ہم نے اس کے راستے کو ترک کر دیا ہے جہنم کا ذکر کیا ہے، وہاں کے سخت ترین عذاب کا ذکر کیا ہے، جنت کی بہترین نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں کے خدمت گزاروں کا ذکر کیا ہے، وہاں کے کھانوں کا ذکر کیا ہے. ہر چیز کا تو ذکر اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم سمجھو کہ تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا خالق تمہارے لیے کتنا فکر مند ہے، کہ جسے ہم نے پیدا کیا ہے کہ وہیں آگ میں نہ جلے بلکہ بہترین جگہ پر رہے، بہترین مقام پر رکھنے کے لیے اس نے. لہذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کی سیرت کو سنیں، پڑھیں اور سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى القادم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد
محمد علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجت بن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محترم موجودہ حالات اور موجودہ سیاست جس سے ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے اور باخبر رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم زمانے کے حالات سے واقف رہیں اور اپنے لوگوں کی اپنے خانوادے کی اپنے علاقے کی حفاظت بھی کر سکیں اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں حالات ہمیشہ دو قومیں ایسی رہی ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت کوشش کی انہوں نے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے الہی نظام کی توہین کی انہوں نے جال بچھائے قرآن مجید نے صاف طور پہ کہا ہے کہ تمہارے کھلے اور بڑے دشمن اور آج انہی کی چال بازیاں اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ نے دیکھا کہ عرب ممالک وہاں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے کہ حجاب کیوں پہنا جا رہا ہے جس طرح اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی رحم دلی کی وجہ سے یہودیوں نے فائدہ اٹھایا مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا جبکہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اعلان رسالت سے پہلے یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کا قتل کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے نبی کو جھٹلایا کرتے تھے ایک دوسرے کی عبادت کو جھٹلایا کرتے تھے لیکن اسلام آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں دنیا حاصل کرنے کے لیے متحد ہوئے اور آج بھی ان کا اتحاد قائم ہے ان کو مسلمانوں کی داڑھی سے لینا دینا نہیں ہے ان کو مسلمانوں کے کرتے پاجامے سے لینا دینا نہیں ہے مسلمانوں کے امامے قبا سے لینا دینا نہیں نظام اسلامی سے لینا دینا بڑے کرتوں سے بڑی قباؤں سے لینا دینا نہیں نظام اسلامی جہاں پر ان کو نظام اسلامی دکھائی دے گا وہ خراب کاری پیدا کرے آپ ایران میں دیکھ لیجئے اس وقت جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ سب ایرانی نہیں ہیں لیکن ہے کچھ لوگ وہاں کے بھی ہیں دنیا پرست دنیا حاصل کرنے کے لیے لیکن ان نام نہاد مسلمان لڑکیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو ہمارے ہندوستان کی لڑکیوں یہاں آزادی ہے کہ تم پہنو یا نہ پہنو وہ اپنے حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ہمیں حجاب پہننا ہے اب تم لڑ رہی ہو کہ ہمیں حجاب نہیں پہننا کیوں مسلمانوں کے حجاب پر پابندی آپ رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں بھی دیکھیں گے اس کے زمانے میں امریکہ اسے چلاتا تھا اس سے پہلے برطانیہ پوری دنیا کو چلاتے تھے دو چیزیں آپ ایران میں نہیں پہن سکتے تھے علماء ابا قبا نہیں پہن سکتے تھے
عورتیں چادر نہیں پہن سکتی، آپ کوٹ پہن سکتے، ٹائی لگا سکتے، ابا کبا نہیں پہن سکتے۔ اگر ابا کبا پہن کے نکل گئے تو جہاں تک کوٹ ہوتا ہے اتنا کینچی سے پولیس والے سپاہی کاٹ دیا کرتے ہیں، آپ یہ نہیں پہن سکتے۔ وجہ کیا؟ کبھی آپ نے سنا ہے عرب جو رسی ڈالتے ہیں، عرب جو رومال ڈالتے ہیں، کسی زمانے میں پابندی لگی ہو؟ ہر وہ چیز جو نظام الہی کو مضبوط کرتی ہے اسے ہٹانا چاہیے، ہر وہ چیز جو نسلوں کی طہارت کی طرف لے جاتی ہے اسے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں بڑی آسان ہیں۔ اگر آپ امریکہ کا، یورپ کا، ان ممالک کا ولادت کا ریشو دیکھنے جائیں، 50%، 45%، 60% ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ناجائز پیدا کرنے کے لیے کیوں کوشش میں ہے؟ کیونکہ بہت ساری احادیث میں یہ ہے کہ جو ناجائز پیدا ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں اور انہیں سخت دل والوں کی فوج بنانی ہے تاکہ وہ رحم دل جو پردہ غیب میں ہے اس سے لڑائی کر سکے۔ اس لیے ان پہ حجاب سے تکلیف ہے۔ ہمارا سلام ہمارے علماء پر، ہمارے مراجع پر، ہماری جانیں قربان ہو جائے ان کے اوپر، جنہوں نے ہمیں یہاں تک اپنے علم کے ذریعے سے واقعی رکھا، اور ہماری بیٹیاں حجاب کے لیے کوشش کریں۔ ان کا پہلا کمال نہیں ہے، علماء کا کمال ہے کہ ان کو راغب کیا یہاں تک لانے میں۔ عظمت بتائیے تمہاری اہلیت کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہارا وقار کیا ہے۔ آج سیاست یہ کہتی ہے کہ اسلام پرانا مذہب ہے۔ کیوں؟ کون سی چیز پرانی دکھائی دی؟ جبکہ اسلام ہر زمانے کے لیے۔ کون سی چیز پرانی ہے؟ ان کا گناہ نہ کرنا پرانا ہے، تمہارے بہکائے میں نہ آنا پرانا ہے، تمہاری فریب کاریوں میں نہ آنا پرانا ہے، اپنے جسم کی نمائش نہ کرنا پرانا ہے۔ تم نے دھوکہ دیا ہے۔ یہودی اور عیسائی علماء نے اپنی امت کو دھوکہ دیا، اپنی بچیوں کے لباس چھین لیے، ان کو برسر بازار کھڑا کر دیا ہے، روڈ پہ کھڑا کر دیا ہے، گناہ کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے قرآن ہے۔ لوگوں کے دماغ میں بھرا جاتا ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں، لڑکیوں کے دماغ میں بھرا جاتا ہے آپ آزاد نہیں ہیں۔ کس چیز سے آزادی؟ عرض کر چکا ہوں اس بات کو، کس چیز سے آزادی دلانا چاہتے ہیں؟ ایک بیٹی کو اپنے باپ سے آزادی چاہیے تاکہ وہ زنا کر سکے، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے آزادی چاہیے تاکہ وہ زنا کر سکے۔ بازار گرم اسی لیے کیے جا رہے ہیں۔ آج اسلام کہہ رہا ہے کہ تم بھروسہ کرو، تمہاری اولاد طاہر و پاکیزہ پیدا ہو، اور انہیں ایسے ماحول بنا دیے ہیں کہ شوہر بیوی کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے تاکہ اولادوں پر شک رہے اور یہ ناجائز پیدا ہو۔ ان کو ایک فوج چاہیے جو سنگ دل ہو، افراد چاہیے جو گناہوں میں ملوث رہے۔ آپ دیکھیے جن چیزوں کے اسلام نے کہا ہے نہ کہ کرنا حرام ہے، گناہ ہے، تمہاری صحت کو بھی نقصان ہوگا، سب سے زیادہ ہے۔ شراب کے لیے بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے مارکیٹ ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیے، سب سے بڑا مارکیٹ جسم فروشی کا ہے، سب سے زیادہ ویڈیو آپ کو اسی کے دکھائی دیں گے،
सबसे ज़्यादा फोटोज आपको उसी के दिखाई देंगे। एक टायर का भी एडवर्टाइज करना होगा तो नीम हुरिया खातूनी नजर आए। अगर एक पेपर का भी एडवर्टाइज करना होगा तो नीम हुरिया खातून नजर आए। आदमी का लिबास भी पहनने का अगर एडवर्टाइज होगा तो भी नीम हुरिया खातून नजर आए। वजह क्या है? वजह ये है ताकि इस जिन्स को इतना बाजार में ले आए, ये शैतान के अहकाम की पाबंदी मुस्तकिल तौर पर करने लगे और उसके आदी हो जाए। लिहाजा हमारी कोशिश ये होना चाहिए हम इस गंदी सियासत को समझें। हिजाब के बारे में लड़ाई करना कोई नई बात नहीं है। हमारी बेटियों ने इससे पहले भी लड़ाइयाँ की हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी में कुछ बेटियों ने लड़ाइयाँ की थी, जब उनको यूनिवर्सिटी में जाने में रोका गया, उन्होंने केस किया, जीती, हिजाब में गई। खुदा की तरफ से इनाम के काबिल हैं। वो बच्चियां जो यहाँ पर लड़ रही हैं काबिल सताइश हैं, इनाम के काबिल हैं, तारीफ के काबिल हैं। खुदा ने उनके दिल में रहम रखा है, खुदा ने उनके दिल में खौफ इलाही रखा है, खुदा उन पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। शैतान के यहाँ काम नहीं कर रहा है, हर जगह कर रहा है। इसका हल बहुत आसान है। जिस जमाने में जिस हथियार से हमला हो, आपको वही हथियार इस्तेमाल करना है। आज के ज़माने का हथियार इल्म की बुलंदी है, एजुकेशन की बुलंदी है। आपको इल्म से ही इसका मुकाबला करना पॉसिबल है। अगर इल्म नहीं है तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे ऐप मौजूद हैं जो यहूदियों ने बनाए हैं मुसलमानों के लिए, जिसमें इस्लाम की बातें लिखी हैं, लेकिन वो दरमियान में ऐसी चीजें डालते हैं जो इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं। कुरान का ऐप बनाए, चैनल बनाए, चलाने वाले यहूदी और ईसाई और मुशरिकीन हैं। हमें समझते हैं किसी शिया का चैनल है, किसी मुसलमान का चैनल है, धड़ाधड़ उस पर पोस्ट शुरू कर देते हैं। हमें नहीं समझ पाते हैं, वो हमसे चीजें लेना चाहते हैं ताकि उनका एनालाइज करें और हमारे दरमियान में कैसे इख्तिलाफ पैदा किया जा सकता है उसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। अपने बच्चों को सोशल मीडिया से जितना बचा सकते हो, अपनी प्रोफाइल को सोशल मीडिया से जितना बचा सकते हो कोशिश करें उतना बचाएं। वरना ये हमारे घर पैदा हुए हैं, नहीं मालूम कि यहूदी मरेंगे कि ईसाई मरेंगे कि मुशरिक होंगे। अगर हमने कोशिश नहीं की, कोशिश करना हमारा काम है। मदद, भरोसा, तवक्कल अल्लाह पर होना चाहिए। दुआ करता हूँ परवरदिगार बाक़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस करील से इबादत को कबूल फरमा। मुहिब आने वाले मोहम्मद जहाँ जहाँ है सब पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरतें नाज़िल फरमा। जो मोमिन और मोमिनात रोज़ी के लिए परेशान, उनको रिज़्क़ कसीर, रिज़्क़ हलाल इनायत फरमा। जिनको तूने रोज़ियाँ अता की, उनकी रोज़ी और रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। हमारे बच्चे बच्चियाँ जो दीन दुनियावी तालीमात हासिल कर उन्हें कामयाबी व कामरानी इनायत फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान इंसानियत को नीस्त नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनिगू फरमा। उलमाए कराम, मराज कराम, मोमिन कराम की हिफाजत फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके नासिर व मददगारों में शुमार फरमा। अल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।